اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں، حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں۔ اللہ Almighty says، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ Almighty says I am as my servant expects of me، میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ I am with him as he remembers me، if he remembers me in himself I will remember him in myself، اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں۔ امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ If he mentions me in a gathering I will mention him in a greater gathering، we are lucky۔ آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے، لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے۔ دس از تقدیر، اوکے، دا ڈیوائن ڈکری۔ تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں، 5 لیولز ہیں، جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری۔ لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا، آپ سب کے نام درج تھے، اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، اب اللہ عالم، لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں، میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں۔ When he draws near me by the span of his hand، جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹنس کے، ایک سٹیپ لیتا ہے، I draw near him by the length of a cubit، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف، نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو۔ جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا۔ اور پھر کہا when he draws near me by the length of a cubit، اور جب وہ ایک length of a cubit میرے قریب آتا ہے، I draw near to him by the length of a fathom، تو میں اس سے بھی زیادہ length سے، ایک fathom کے length سے اس کے قریب آتا ہوں۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے میں، لیکن you have to show him، free will ہے نا۔ اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے، یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر، تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ول ہی نہیں دی تھی، ہم روبوٹس تھے، ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے، اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں۔ When he comes to me walking I come to him running، جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، I run to him۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ run if you can run، walk if you can walk، crawl if you can crawl، but never stop going to Allah۔ اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہو نا، آخری رکعت بھی کیچ کر لیتے ہیں تو یہ اپریشیٹیو ہے اللہ کے ہاں۔ یس، پہلی رکعت میں ہی جانا چاہیے، لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کرال کر کے جا رہے ہیں۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو نیور گیو اپ۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا، بیکاز انی قریب، اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، آئی ول رسپونڈ، میں رسپونڈ کروں گا تمہیں، تم جتنے مرضی گناہ کر لو، تم جو مرضی کرو۔ ابھی وہ آگے آیا حدیث کچھ ایسی آ رہی ہیں، حدیث قدسی، تو اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آؤ گے میں رن کر کے آؤں گا، کرال کر کے آؤ گے میں واک کر کے آؤں گا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ، کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں، دل نہیں کرتا تب بھی جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد ہے، اوکے، لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا، کیونکہ جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ Abu Hurairah reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other.
بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کا اپوزٹ تھے. ایک بہت بڑا گناہ گار تھا, ایک بہت بڑا عابد تھا, ورشپر تھا. دا ورشپر وڈ سی دا سنر اینڈ ٹیل ہم ٹو اسٹاپ. ورشپر جو ہے وہ سنر کو دیکھتا تھا, اسے روکتا تھا, ایگریسولی روکتا تھا. ون ڈے ہی فاؤنڈ ہم سننگ سو ہی سیڈ اسٹاپ. دا سنر سیڈ لیو می الون بائی مائی لارڈ ہیو یو بین سینٹ ٹو واچ اوور می. وہ غصے ہو گیا, اس نے کہا کہ ابھی مجھے چھوڑ دو بس, کیونکہ وہ ایگریسولی اسے روکتا ہوگا. تو اس نے بھی غصے میں آگے ورشپر نے کیا کہا, دا ورشپر سیڈ بائی اللہ, اللہ کی قسم, اللہ ول ناٹ فارگیو یو اور ایڈمٹ یو انٹو پیراڈائز. اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ لیٹر دیئر سولز ور ٹیکن اینڈ دے میٹ ان دا پریزنس آف اللہ, دے میٹ ان دا پریزنس آف دا لارڈ آف دا ورلڈز. اللہ سیڈ ٹو دا ورشپر ڈڈ یو ہیو نالج آف می اور پاور اوور وٹ از ان مائی ہینڈ. کیا تجھے میرا اتنا علم تھا یا تو نے میری کو پاور ایسی دیکھ لی تھی جس کی بیسس پہ تو نے اسے یہ بات کر دی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا. اللہ said to the sinner enter paradise by my mercy and Allah said to the worshipper take him to the hellfire. And ابو ہریرہ نے اس پہ کمنٹ کیا ہے by the one in whose hand is my soul he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. اس نے اللہ کے بارے میں بغیر نالج کے ایک ایسی بات کر دی جو اللہ کو بہت ناپسند آئی, اور اس نے بندے کو نا امید کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس نے بندے کو نا امید کر دیا اللہ کی رحمت سے. اسی لیے شیطان بہت بڑا کرمنل ہے, کیونکہ ہمیں نا امید کرتا ہے. پہلے ہم سے گناہ کرواتا ہے, پھر اس گناہ پہ ہمیں پروکریسٹینیٹ کرواتا ہے, ریگریٹ دلواتا ہے, ایکسٹریم ریگریٹ دلواتا ہے. اسے مومن کو, بلیور کو دکھ دے کے مزہ آتا ہے, وہ ہنستا ہے. لوگوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کے وہ ہنستا ہے. گناہ کرواتا ہے, پھر گناہ کو بڑھواتا ہے, پھر ڈی موٹیویٹ بھی کرتا ہے, پھر ڈی موٹیویٹ کر کے مزید گناہ کرواتا ہے, اور پھر آہستہ 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 ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سے توبہ ہی نہیں کرتا. اور ابن قیم نے اسی لیے کہا کہ فیئر اے ٹائم, ڈر اس وقت سے when a sin becomes a routine, جب گناہ تیری روٹین بن جائے اس وقت سے ڈر, کیونکہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ گناہ کر کے اللہ کو پکار لو, اللہ سے توبہ کر لو. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a servant committed a sin and he said, اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا اور اس نے کہا یا ربی forgive me, oh Allah forgive me. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. وہ پھر گیا اس گناہ کی طرف اور اس نے اللہ سے دوبارہ معافی مانگی. oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. پھر دوبارہ اس نے سن کیا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, اور پھر اللہ نے یہی رپلائی کیا کہ میرا بندہ اس بات کو ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ معاف فرماتا ہے, اس لیے میں اپنے بندے کو معاف کر رہا ہوں, یہاں تک کہ ہی میٹس ہز لارڈ. کیا ثابت ہوا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. آدم کے تمام اولاد جو ہے وہ گناہ کرے گی, لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کر لیں گے, جو اپنی مسٹیک کو اکنالج کر لیں گے, جو رب سے معافی مانگ لیں گے, ان کے لیے توبہ ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹیولی ایک سن کرتے ہیں, خدا نخواستہ ایک چیز ان کی ایڈکشن بن جاتی, لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتے ہیں, روٹین نہیں بناتے ہیں اس سن کو, وہ ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. جب ان سے کوئی خطا ہوتی ہے, کوئی گناہ ہوتا ہے, وہ رب کی طرف پلٹتے ہیں.